آج ہم سبق بادشاہ کی خواہش کی پڑھائی کریں گے۔ یہ سبق ایک کہانی ہے اور کہانی کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اس میں آخر میں کوئی نہ کوئی سبق آموز بات ہوتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرے۔ حضرت خضر علیہ السلام اسلامی روایات میں ایک بزرگ کا نام ہے جو لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ جب اس کے دل میں یہ خواہش زیادہ شدید ہوئی تو اس نے اپنی سلطنت میں اعلان کرایا کہ جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملوائے گا میں اسے اپنی آدھی سلطنت بطور انعام دوں گا۔ سلطنت کہتے ہیں بادشاہت کو، حکمرانی کو، یعنی وہ جگہ جہاں پر کوئی بادشاہ حکمرانی کرتا ہے۔ یہ اعلان سننا تھا کہ بہت سے لوگ محل کی طرف دوڑے چلے آئے اور دعویٰ کیا کہ وہ بادشاہ سلامت کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کرا دیں گے۔ بادشاہ نے انہیں شاہی مہمان رکھا، خوب کھلایا پلایا، لیکن ان میں سے کوئی بھی بادشاہ کی یہ خواہش پوری نہ کر سکا۔ اس طرح کئی روز گزر گئے۔ اب بادشاہ مایوس ہو گیا تھا کہ شاید میری یہ خواہش کبھی پوری نہ ہو سکے۔ دوڑے چلے آنا یہ محاورہ ہے، اس کے معنی ہے کسی خبر کو سن کر بھاگے بھاگے اس خبر کی جانب چلے جانا، بہت سے لوگوں کا ایک ساتھ مل کر۔ تو اس پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ ایک بادشاہ کو یہ خواہش تھی کہ وہ خضر علیہ السلام سے ملے، اس کے لیے اس نے اعلان کیا اور اس اعلان کو سنتے ہی بہت سے لوگ آئے بھی اور کہا کہ ہم آپ کی یہ خواہش پوری کروائیں گے، لیکن کوئی بھی یہ نہ کر سکا۔ اسی سلطنت میں ایک غریب موچی بھی رہتا تھا جو بڑھاپے کی وجہ سے محنت مزدوری نہیں کر سکتا تھا اور اکثر فاقوں کا شکار رہتا۔ فاقہ کہتے ہیں جب کھانے پینے کو کچھ بھی نہ ہو تو ہم اسے فاقہ کہتے ہیں۔ اس نے جب یہ اعلان سنا تو سوچا بھوکے مرنے سے تو بہتر ہے کہ کچھ کھا پی کے مرا جائے۔ یہ سوچ کر وہ بھی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، بابا کیا تم سچ مچ حضرت خضر سے ملوا سکتے ہو یا ایسے ہی جھوٹ بول رہے ہو؟ موچی نے کہا، بادشاہ میں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ضرور کراؤں گا۔ اب بادشاہ نے پوچھا کہ کب؟ تو موچی نے جواب دیا، حضور میں اگلے مہینے کی 14ویں رات کو آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کراؤں گا۔ بادشاہ نے یہ سن کر اس بزرگ کو شاہی محل میں شاہی مہمان کی حیثیت سے رکھ لیا۔ بس پھر کیا تھا، بوڑھا موچی شاہی مہمان بن گیا اور پورا مہینہ خوب کھایا پیا، ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتا رہا، اے اللہ میری لاج رکھ لینا۔ لاج رکھ لینا یہ محاورہ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ میری عزت رکھ لینا، میری شرم رکھ لینا۔ لاج کے الگ سے معنی ہے شرم۔ آخر وعدے کا دن آن پہنچا۔ آن پہنچا یہ بھی محاورتاً ہے، آن پہنچا یعنی آ گیا۔ چاند کی 14ویں کو موچی بادشاہ سلامت کو ایک کھلے میدان میں لے گیا۔ ساری رات انتظار کے باوجود بھی حضرت خضر علیہ السلام نظر نہ آئے تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس موچی کو گرفتار کر لو اور صبح میرے دربار میں پیش کرو، وہیں اس کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ قسمت کا فیصلہ ہونا یہ بھی محاورہ ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں اچھے یا برے کا پتہ چل جانا۔ صبح ہوئی تو اس موچی کو بادشاہ سلامت کے سامنے لایا گیا۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں سے پوچھا، بتاؤ
اس موچی کو کیا سزا دی جائے؟ ایک وزیر نے کہا، حضور، اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اسے زندہ آگ میں پھینک دیا جائے تاکہ یہ جل مرے اور دوسروں کو عبرت ہو۔ عبرت یعنی سبق حاصل ہو اس موچی کی حالت دیکھ کر، اور وہ کبھی کسی کو اس طرح جھوٹ نہ بول سکیں یا دھوکہ نہ دے سکیں۔ یہ پہلے وزیر نے بادشاہ کو مشورہ دیا۔ دوسرے وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اس نے آپ سے غلط بیانی کی ہے، اسے چمڑے کے تھیلے میں بند کر کے اس تھیلے کو سی دیا جائے تاکہ اس کا دم گھٹ جائے اور یہ مر جائے۔ دم گھٹنا یعنی سانس کا رک جانا۔ تیسرے وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اس ذلیل شخص نے آپ کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ اسے ایک درخت سے باندھ دیا جائے اور ماہر شکاری تیر مار مار کر اس کا جسم چھلنی کر دیں اور یہ تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ ذلیل کہتے ہیں جس کی عزت نہ ہو، ذلت سے ہے یہ لفظ، ذلیل شخص یعنی جس کی عزت نہ ہو۔ تو تیسرے شخص نے یہ مشورہ دیا، وزیر نے یہ مشورہ دیا کہ اس کو ایک درخت سے باندھ دیا جائے اور ایسا ہو کہ وہاں پر جو بھی لوگ شکار کرنے آئیں وہ ان کے تیر اس کے جسم کو لگتے رہیں اور اس کے جسم میں سوراخ ہو جائیں بہت سے۔ چھلنی کر دینا یعنی اتنا زیادہ کسی چیز کو مارنا کہ اس میں سوراخ ہی سوراخ ہو جائیں۔ تو جب اس کے جسم میں اتنے سوراخ ہو جائیں گے، اتنا زخمی ہو جائے گا تو یہ خود ہی تڑپ تڑپ کے مر جائے گا، تو یہ اس کی سزا ہو جائے گی۔ چوتھے وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اس بیچارے کا جرم تو صرف اتنا ہے کہ اس نے 1 مہینہ شاہی مہمان کی حیثیت سے کھانا کھایا ہے، اس بیچارے کو معاف کر دیا جائے، بھلا روٹی کھانے کی بھی کوئی سزا ہوتی ہے؟ ابھی چوتھے وزیر کی بات ختم ہوئی ہی تھی کہ دربار میں ایک نورانی چہرے والا بزرگ داخل ہوا اور بادشاہ سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ بادشاہ نے سارا ماجرا بیان کیا تو وہ بزرگ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، ہر بندہ اپنے اصل کی طرف جاتا ہے، آپ کے تمام وزراء نے بھی ایسا ہی کیا۔ وزراء وزیر کی جمع ہے۔ بادشاہ نے حیرانی سے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو بزرگ کہنے لگا، پہلا وزیر ایک کمہار کا بیٹا ہے، آگ اس کی سرشت میں شامل ہے، اس لیے اس نے موچی کو آگ میں پھینکنے کا مشورہ دیا۔ کمہار کہتے ہیں مٹی کے برتن بنانے والا، اور سرشت کہتے ہیں فطرت میں یعنی خون میں جو چیز شامل ہو۔ تو اس بزرگ نے بادشاہ کو یہ بتایا کہ پہلے وزیر نے جو آپ کو مشورہ دیا اس نے اپنی فطرت کے مطابق دیا، اس کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے جو اس نے آپ کو مشورے میں بتائی۔ دوسرا وزیر ایک موچی کا بیٹا ہے، اس لیے اس نے اپنی سرشت کے مطابق موچی کو چمڑے کے تھیلے میں سی دینے کا مشورہ دیا۔ تیسرا وزیر ایک شکاری کا بیٹا ہے اور اس نے شکاریوں کی فطرت کے مطابق موچی کو تیر مار مار کر چھلنی کر دینے کا مشورہ دیا۔ چوتھے وزیر کا تعلق سادات خاندان سے ہے، رحم اس کی سرشت میں شامل ہے، اس لیے اس نے موچی کو معاف کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ تو یہاں آ کر بادشاہ کے سامنے اس کے تمام وزیروں کے جو مشورے تھے ان کی اصلیت پتہ چل گئی کہ ان سب نے یہ مشورے کیوں دیے۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں کی طرف دیکھا تو سب نے سر جھکا دیے۔ سر جھکا دینا یہ بھی محاورتاً یہاں پر استعمال ہوا ہے، یعنی یا تو شرمندگی کی وجہ سے سر جھکایا جاتا ہے یا ادب احترام کی وجہ سے، لیکن یہاں پر وزیروں نے شرمندگی کی وجہ سے سر جھکا دیے اور بولے کہ بزرگ نے بالکل درست کہا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت حیران ہوا اور بیتابی سے بزرگ سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، میں ہی خضر علیہ السلام ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا کہ حضرت
خضر علیہ السلام سے میری ملاقات کی خواہش بھی پوری ہو گئی اور مجھے اپنے وزیروں کی اصلیت کا بھی پتہ چل گیا۔ اس نے موچی کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ وعدے کے مطابق آدھی سلطنت بھی دے دی۔ تو جیسا کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ بادشاہ نے اعلان کے وقت یہ بات کہی تھی کہ جو بھی اس کی یہ خواہش پوری کرے گا تو وہ اسے اپنی آدھی سلطنت دے دے گا۔ تو موچی کے ذریعے اس کی یہ خواہش پوری ہو گئی، تو اس لیے اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنی آدھی سلطنت موچی کو دے دی۔ اور جیسا کہ ہم نے شروع میں حضرت خضر علیہ السلام سے متعلق پڑھا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، تو اس کہانی میں بھی انہوں نے بادشاہ کی رہنمائی کی اور اس کو اس کے وزیروں کی اصلیت بتائی۔ یہاں آ کر یہ کہانی مکمل ہو گئی۔ تو آج ہم نے یہ کہانی پڑھی اور اس کے علاوہ ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ کہانی میں کوئی نہ کوئی سبق آموز بات لازمی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کہانی کی یہ خاصیت بھی ہے کہ اس میں بہت زیادہ محاورات کا استعمال بھی ہوتا ہے جو ہم نے ساتھ ساتھ پڑھے۔ اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیجئے اور کہانی کو مزید سمجھنے کی کوشش کیجئے۔